بچوں السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے استاد کا احترام۔ تو بچوں، استاد جو ہے استاد کا بہت عظیم پیشہ ہے۔ بچوں کو چاہیے کہ اپنے استاد کی عزت کریں۔ استاد کوئی بھی ہو، چاہے وہ کچھ بھی کام سکھائے، وہ پڑھنا سکھائے، وہ اور کوئی کام سکھائے، اس کو استاد کہتے ہیں۔ ہر سکھانے والے کو استاد کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام سکھائے کسی کو۔ تو استاد کا پیشہ جو ہے بہت عظیم پیشہ ہے۔ تو آئیے ہم آج کا یہ سبق پڑھتے ہیں۔ استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت اور احترام پیدا کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلاً افلاطون، ارسطو، ابو علی سینا، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے استاد کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے استاد کے ساتھ احترام، محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی ہے۔ تو بچوں، یہ پڑھا ہم نے، ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی پڑھیں گے، دوبارہ پڑھیں گے، اور میں آپ کو جو یہ میں نے نشان رکھے ہیں جہاں جہاں یہ جیسے عظیم پر رکھا ہے، یہ مشکل الفاظ چنے ہیں میں نے، ان کے میں آپ کو معنی بتاؤں گی۔ استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ عظیم ہو گیا بڑا، سب سے بڑا، یعنی استاد کا پیشہ جو ہے وہ سب سے بڑا ماننے والا پیشہ ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ یعنی تمام جو بھی آج تک گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، مفکر گزرے ہیں یا پرہیزگار گزرے ہیں۔ پرہیزگار وہ ہوئے جو گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچنے والے۔ تو جو بھی گزرے ہیں اولیاء کرام نے استاد کی عزت اور احترام پر، یعنی ہر ایک نے استاد کی عزت اور احترام پر زور دیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب ہوگی مذہب کی جمع میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ یعنی استاد ہی ہے وہ جو ہر ایک کو بے خبری، جو چیز پتہ نہیں ہوتی ہے وہ بتاتا ہے۔ استاد ہی ہے جو ہر چیز کی خبر بچوں تک پہنچاتا ہے۔ تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تاریک ہو گیا اندھیرا، یعنی اندھیرا جو ہوتا ہے دنیا سے دور کرتا ہے اور روشن کی دنیا میں لاتا ہے۔ وہ کن کو؟ بچوں کو۔ استاد انتہائی اہم کردار، یعنی بہت استاد کا کردار جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کردار استاد کا ہی ہوتا ہے، جو تاریک، جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا
یعنی کوئی بھی شخص دنیا کی ظاہری یا باطنی، ظاہری ہو گیا جو ظاہر یہاں دنیا پہ چلتا ہے، یا باطنی علوم وہ ہیں جو ہم نہیں جانتے، جو اندر کے علم ہوتے ہیں، وہ سب علم کون آگاہی حاصل کرتا ہے کس سے؟ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو، یعنی جب تک استاد نہ ہوگا تب تک وہ کوئی علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ استاد انسان کو تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریاں ہو گیا ٹیڑھا میڑھا ادھر ادھر کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، یعنی استاد کے تجربات اور مشاہدہ ہو گیا غور کرنا، کسی بات پر غور کرنا، مشاہدہ کی جمع ہو گیا مشاہدات سے استفادہ کرنا ہوا فائدہ اٹھانا، جو فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، تاکہ استاد کی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ استاد سے مستفید ہونے کے لیے، یعنی استاد سے فائدہ اٹھانے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت محبت اور احترام پیدا کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے، یعنی پوری دنیا پر شہرت حاصل کرنے والے مفکرون، مثلاً افلاطون تھے، ارسطو تھے، ابو علی سینا تھے، اقبال، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری اور مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کا دل کی گہرائی سے احترام کیا ہے۔ اساتذہ ہو گیا استاد کی جمع۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے ساتھ احترام و محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کا سفر آسانی سے طے کر کے کامیابی کی مسرت حاصل کی۔ مسرت ہو گئی خوشی۔ تو بچوں، یہ آج کا سبق اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔